تو آج کی یہ تعزیتی نشست مجتبیٰ حسین صاحب مرحوم کے لیے ہو رہی ہے اور اسرار جامعی صاحب مرحوم کے لیے بھی ہے۔ ظاہر ہے جیسا کہ ابھی شیپر صاحب نے فرمایا کہ مجتبیٰ حسین صاحب اس وقت ہمارے کم از کم پوری اردو دنیا میں اور خاص طور سے ہندوستان میں جو طنز و مزاح نثر میں جو لکھا جا رہا ہے اس میں غیر معمولی اہمیت کی شخصیت تھے ان کی۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ مجتبیٰ حسین صاحب نے بہت ہی بھرپور ادبی زندگی گزاری، بہت طویل زندگی پائی۔ میرا خیال ہے 86-87 سال کی عمر ان کی رہی۔ اور یہ بات بھی ہے کہ حالانکہ ہمارے یہاں اردو میں نثر میں طنز و مزاح لکھنے والے کئی لوگ آئے اور آج بھی ہیں کچھ لوگ، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ مجتبیٰ صاحب نے اپنی تحریروں میں مزاح، جیسا شیپر صاحب نے صحیح کہا کہ مزاح تو ان کے یہاں تھوڑا سا ہلکا رہتا تھا، لیکن جگہ جگہ انہوں نے جو طنزیہ پہلو اور طنزیہ اشارے جو کیے اس میں بڑی گہرائی اور بڑی اس میں ایسے پہلو انہوں نے رکھے ہیں کہ اس میں بہت ایک وسعت پیدا ہو جاتی تھی۔ مجتبیٰ صاحب عام طور سے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ خاص طور سے شاعروں میں یا نثر نگاروں میں، جیسے مشتاق احمد یوسفی کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ ان کی شخصیت دیکھنے میں بالکل یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ اتنے بڑے طنز نگار مزاح نگار ہیں۔ بظاہر وہ بہت ہی سادہ مزاج یا نیرس قسم کی شخصیت، شیپر صاحب سے ان کی بلکہ ملاقات بھی ہوئی تھی، لیکن اس لحاظ سے مجتبیٰ صاحب کی پوری جو شخصیت ہے وہ بڑی سدا بہار قسم کی شخصیت تھی۔ یعنی وہ گفتگو بھی کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، تو اس میں بھی جگہ جگہ وہ ایسے جملے اور ایسی باتیں کہ محفل جو ہے بالکل قہقہازار ہو جاتی تھی۔ مجتبیٰ صاحب نے NCERT میں ملازمت کی، اور جب میں دلی آیا JNU میں اپنے تعلیمی سلسلے میں، تو اس وقت میرا خیال ہے کہ شاید اتنا تو مجھے یاد نہیں کہ اس وقت مجتبیٰ صاحب ریٹائر ہو چکے تھے غالباً، لیکن اس زمانے میں اور اس کے بعد بھی عرصے تک دہلی ان کا اتنا تواتر کے ساتھ آنا جانا رہتا تھا، اور دہلی کی محفلوں میں، دہلی کے سیمیناروں میں، ادبی جلسوں میں مجتبیٰ صاحب اس طرح شریک رہتے تھے کہ بالکل ایک زمانے تک تو شاید لوگوں کو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ مجتبیٰ صاحب حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم سب عام طور سے سب یہی سمجھتے تھے کہ مجتبیٰ صاحب بالکل دہلی کے ہیں، اور اس کا اظہار مجتبیٰ صاحب نے اپنی تحریروں میں بھی کیا۔ ویسے بھی وہ دہلی سے بہت وابستگی ان کی جذباتی اور ذہنی وابستگی تھی۔ اور مجتبیٰ صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کم از کم میرے ساتھ بڑی شفقت فرماتے تھے، چھوٹوں سے بہت محبت سے ملتے تھے اور بڑی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ کبھی کبھی فون بھی کر لیتے تھے۔ ادھر تو چند سال سے جب سے وہ بالکل صاحب فراش ہو گئے، اصل میں ان کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس کے بعد سے ان کی زندگی جو ہے وہ جس طرح سے جتنا ایکٹیو رہے وہ اس میں خاصا بدلاؤ آیا، بڑی تبدیلی آئی۔ پھر وہ آخر میں بالکل حیدرآباد سے نکل ہی نہیں رہے تھے، لیکن اس کے پہلے تک تو مجتبیٰ صاحب یعنی پوری ادبی دنیا کے بارے میں جتنی خبریں ہیں، جتنے باخبر وہ خود رہتے تھے، اور اکثر اپنے احباب کو، اپنے چھوٹوں کو فون کر کے ان کی خیریت معلوم کرنا، یا اردو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ان کی رائے لینا، یا اپنے خیالات ظاہر کرنا۔ تو ایسے لوگ ایک زمانے میں، بلکہ مجھے یاد ہے جب میں دہلی آیا تو اس زمانے میں مجتبیٰ صاحب تو تھے ہی، لیکن ایک دوسرے مزاح نگار، طنز نگار دلیپ سنگھ بھی تھے یہاں اردو میں، اردو کے وہ بھی، ان کے بھی کالم خوب چھپتے رہتے تھے، اور جب وہ ظاہر ہے کہ بہت بڑے عہدے پر IAS آفیسر تھے، لیکن اس وقت بھی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ مجتبیٰ صاحب کی تحریر، ان کے یہاں جو طنز و مزاح کا جو معیار تھا وہ تقریباً تمام لکھنے والوں سے بہتر تھا اپنے زمانے کے۔ ظاہر ہے کہ پرانے زمانے میں جو تھے ان کی بات تو ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں یہاں، لیکن مجتبیٰ صاحب کے ہم عصروں میں یا نئے زمانے میں جتنے مزاح و طنز لکھنے والے تھے ان میں مجتبیٰ صاحب کا مقام میرا خیال ہے کہ سب سے بلند تھا، اور اس وقت تو کوئی دوسرا تھا ہی نہیں۔ اور یہ اتفاق کی بات ہے
کہ یا میں خیر اسرار جامی صاحب کے بارے میں ذرا ایک دو جملہ بعد میں کہوں گا. تو یہ جیسا کہ شیپر صاحب نے کہا کہ مجتبیٰ صاحب کی جیسی بھرپور زندگی ادبی زندگی رہی، خوب انہوں نے لکھا، بہت لکھا، ان کی بہت سی کتابیں، ان کا سفرنامہ، ان کے کالم، اور ایسی غیر معمولی ان کی ذہانت تھی ان کے یہاں، ان کی تحریروں میں جو منعکس ہوتی تھی. بہت سی مثالیں ہیں یہاں ظاہر اس کا موقع نہیں ہے، لیکن مجتبیٰ صاحب کو یہ خوب معلوم تھا کہ طنز اور مزاح کو بہت ہی کامیابی کے ساتھ نبھانا بڑا مشکل کام ہے، اور اس میں وہ بہت حد تک کامیاب رہے. اس لیے کہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ مزاح لکھتے ہوئے یا طنزیہ تحریر لکھتے ہوئے آدمی ذرا سا بے احتیاطی ہوئی اور معلوم ہوا کہ وہی بات جو ہے بالکل ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کو لوگ قابل اعتراض سمجھنے لگتے ہیں، یا وہ بالکل کھل جاتی ہے. طنز میں بھی اور مزاح میں بھی وہ جو ایک پلسرات کی پر چلنے والی کیفیت ہے، وہ عام طور سے لوگ اس کا نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو مجتبیٰ صاحب اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ اپنے زمانے میں، اپنے ہم عصروں میں وہ سب سے زیادہ کامیاب طنز نگار اور مزاح نگار رہے، اور ان کا اعتراف بھی خوب ہوا. یہ بالکل صحیح ہے کہ ان کو جتنے بھی بڑے بڑے اعزازات ہیں، پدم شری ان کو ملا، اور جتنے مطلب ان کی جو ادبی خدمات ہیں، ان کی جو ادبی زندگی ہے، اس کو لوگوں نے اس کا خوب اعتراف کیا. مجتبیٰ صاحب بہت ان کو شہرت ملی، بہت دنیا کے دوسرے ممالک کے سفر انہوں نے کیے، ہندوستان میں، ہندوستان سے باہر. تو اب یہ بات اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے مقابلے میں اب یہ کچھ ہمارے ملک کی یا ہم لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ جتنا پاکستان میں طنز نگار جتنے اہم اور کامیاب اور بڑی تعداد میں وہاں ہوئے، ہمارے یہاں وہ صورتحال نہیں رہی. جیسا میں نے کہا ابھی کہ طنز و مزاح لکھنے والے تو ہمارے یہاں بہت ہیں، اب بھی ہیں، کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں، لیکن وہ صورتحال جو ہمارے پڑوس میں ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہوئی. اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ مجتبیٰ حسین صاحب جب تک رہے، انہوں نے اس پورے محاذ کو اکیلے سنبھال رکھا تھا. اور یہ بات صحیح ہے کہ ابھی چند سال سے جب سے وہ بالکل ابھی بلکہ چند مہینے پہلے میں حیدرآباد گیا تو میں نے سوچا بھی تھا کہ مجتبیٰ صاحب سے ملاقات کروں، لیکن پتہ چلا کہ ان دنوں بھی وہ ہاسپٹلائز تھے، اسپتال میں، تو میں نہیں جا پایا، ورنہ شاید ان سے آخری ملاقات ہو جاتی. تو میں بہرحال مجتبیٰ صاحب کے لیے یہ جو تعزیتی نشست ہو رہی ہے، میں اس کے لیے اپنے شعبے کے صدر اور تمام احباب کو اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ بہت ہی بامانی اور بہت برمحل اور بہت ضروری تھا. مجتبیٰ صاحب کا چلا جانا ہمارے پورے اردو دنیا کے لیے، خاص طور سے طنز اور مزاح کی دنیا کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے. خدا کرے کہ یہ خلا پر ہو، اور مجتبیٰ صاحب کے انتقال پر ہم ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور ان کے لاحقین کو صبر جمیل کی توفیق ہو اس کی بھی دعا کرتے ہیں. یہ بھی دیکھیے، یہ جی بھی اتفاق کی بات ہے کہ اسرار جامعی صاحب کا انتقال ہوا، اور وہ بھی ایسے ماحول میں، ایسے موقع پر ہوا کہ جس وقت سارا ہندوستان ابھی بھی لاک ڈاؤن کی کیفیت میں ہے. تو اس میں اور یہ بھی کہ مجتبیٰ صاحب اور اسرار جامعی صاحب دونوں میں بہرحال ایک اشتراک یہ تھا کہ وہ نثر کے طنز و مزاح نگار تھے، اور ہمارے اسرار جامعی صاحب جو ہے وہ شاعری کی دنیا میں، شاعری کے میدان میں. اور اسرار جامعی صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ جب سے میں دہلی آیا اور میں نے دیکھا کہ وہ بالکل ایسا لگتا تھا کہ اسرار جامعی کا پورا، یعنی ان کی پوری زندگی کا مرکز و محور جو ہے وہی جامعہ ہے، کہ اکثر موقعوں پر وہ ہمارے شعبے بھی آ جاتے تھے. اور ایسی سادہ اور شریف النفس قسم کے انسان، بہت ملنے جلنے والے اور بڑی محبت کرنے والے. اور اب ان کی زندگی ایسی رہی کہ جس طرح سے ان کی زندگی میں ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. بیچارے آخری ایام جو ہے، آخری دن ان کے بہت پریشانی میں، بڑی تکلیف میں گزرے. لیکن بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طنزیہ شاعری کرنے والے، مزاحیہ شاعری کرنے والے جو ہمارے شعراء رہے ہیں یا ہمارے زمانے میں ہیں، ان میں اسرار جامعی صاحب جو ہے سب سے نمایاں تھے.
اور ان کے یہاں جو ذہانت، ان کے یہاں جو برجستگی، اور ان کے یہاں جو اس لیے کہ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مزاحیہ شاعری کرنے والے جو ہیں بڑی نچلی سطح پہ اتر آتے ہیں. بڑے مشہور شاعر ہمارے زمانے میں، مشاعروں کی دنیا کے مشہور شاعر ہیں، ہم نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ مزاح کے نام پر ایسی سستی اور ایسی چھجوری قسم کی شاعری کرنے لگتے ہیں کہ جس سے عوام میں ان کی بڑی پذیرائی ہو جاتی ہے مشاعروں کی دنیا میں، لیکن ان کی شاعری میں وہ بات پیدا نہیں ہوتی کہ جس کو ہم کم از کم ایک اچھے اور معیاری شاعری کہہ سکیں، مزاحیہ اور طنزیہ معیاری شاعری کہہ سکیں. اس لحاظ سے اسرار جامعی کا یہ بڑا امتیاز تھا کہ انہوں نے جہاں کہیں ایسے موضوعات پر بھی شاعری کی کہ جو موضوعات بہت بالکل سامنے کے یا کچھ یا ہلکے پھلکے موضوعات تھے، ان موضوعات پر بھی انہوں نے ایسے شعر کہے کہ اس میں بھی انہوں نے ایک طرح کا وقار، ایک طرح کا معیار قائم رکھا. اور ان کے کئی مجموعے بھی شائع ہوئے، وہ اخبار اور اس طرح کی چیزیں بھی نکالتے تھے، چھوٹے چھوٹے پرچے لکھ کر کے. اور جیسی ان کے یہاں جو تخلیقی صلاحیت تھی اور تخلیقی جو ان کا مزاج تھا اور ان کے یہاں جو برجستگی تھی، وہ واقعی ہمارے زمانے کے اکثر مزاحیہ اور طنزیہ شاعر جو ہیں اس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ خالی ہیں. تو اسرار جامعی صاحب کا رخصت ہونا وہ ہم لوگوں کے لیے خاص طور سے، کیونکہ ہم لوگوں کے بالکل جامعہ سے، جیسا کہ شروع میں شہزاد صاحب نے کہا کہ جامعہ سے ان کا ایسا گہرا رشتہ تھا کہ کبھی اکثر یہ ہوتا تھا، ہم لوگ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اسرار صاحب آ کے بالکل بیٹھ گئے، بالکل اپنے جیسے اپنے ساتھیوں کی طرح. کہیں راستے میں مل گئے یا کہیں ادھر کچھ سالوں سے وہ بالکل ایسے بیمار تھے اور صاحب فراش ہو گئے تھے. میں خاص طور سے یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس زمانے میں اپنی موت سے پہلے تک ان کی خبرگیری کرنے والوں میں کئی ایسے لوگ رہے کہ جو جا کر کے اسرار جامعی صاحب کی خیریت معلوم کرتے تھے، ان کی مدد کی. اور دلی اردو اکیڈمی نے بھی ان کی بیماری اور ان کے اس میں بہت اہم رول ادا کیا، کردار ادا کیا. لیکن اس سب کے باوجود میرا خیال یہ ہے کہ اسرار جامعی صاحب کی پوری زندگی، خاص طور سے آخر کی زندگی، بہت ہی قسم پرسی کے عالم میں گزری. اور کاش وہ ان کی زندگی ذرا اور آسودہ حال ہوتے وہ. لیکن بہرحال خاصی طویل عمر پائی اسرار جامعی صاحب نے بھی، اور انہوں نے ہماری پوری اردو دنیا کو، خاص طور سے طنزیہ و مزاحیہ شاعری کی دنیا کو جو کچھ انہوں نے عطا کیا، وہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. جس طرح سے جن حالات میں ان کا انتقال ہوا، وہ سب ہم سب کے لیے بڑا افسوسناک رہا کہ ان کی تدفین میں ہم لوگ نہیں پہنچ پائے، یہاں رہتے ہوئے ظاہر کی مجبوری تھی. بہرحال میں مجتبیٰ حسین صاحب اور اسرار جامعی صاحب دونوں کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. شکریہ.